عزیز ساتھیوں، 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ 3 چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الصوم کے اندر باب ہے اذا جامع فی رمضان، وامر حدیث ہے جس سے خلاصہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ ایسے روزے توڑنے والے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت کفارہ لاگو کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے بندے کو چاہیے کہ یہاں غلام آزاد کرے، نہیں کر سکتا 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، یہ بھی نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ان 3 چیزوں میں سے کسی اور کا اہتمام کرنا اس پر ضروری ہے۔ دوسرا، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ کوئی انسان روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھا لے پی لے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الصوم کے اندر باب الصائم اذا اکل کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح تیسرا وہ عمل جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایک عورت کے لیے کہ اسے ماہواری کا خون جاری ہو جائے یا اسے بچہ پیدا ہو، اس کی ڈیلیوری ہو، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الصوم کے اندر باب الحائض تترک الصلاۃ۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ضائع ہو جاتا ہے؟ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن اس کا اجر، اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ انسان بھوک اور پیاس کے باوجود روزے کا مقصد نہیں پا سکتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ عمل جس سے اللہ پاک ناراض ہو، انسان روزہ رکھنے کے بعد بھی وہ عمل کرتا رہے تو ایسے انسانوں کے روزے ضائع ہیں، وہ اجر سے محروم رہتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الصوم کے اندر ایک باب ہے باب من لم یدع قول الزور، وہاں پر نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو انسان جھوٹ وغیرہ یہ چیزیں نہیں چھوڑتا، روزے رکھنے کے باوجود بھی وہ ان کاموں سے لگا رہتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، ایسے انسان کی بھوک اور پیاس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک ایسے روزے اور روزے دار کی اللہ کے ہاں کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کر دیا، آپ اپنے روزوں کی حفاظت کریں، آپ اپنے روزوں کے اجر کی حفاظت کریں، اپنے روزوں کو یا ان کے اجر کو ضائع ہونے مت دیں۔ بلکہ روزے کا مقصد ہی اس حدیث کی روح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کلی طور پر اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی رضا کے سامنے پیش کر دے۔ اس حدیث کی تشریح میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کئی ایک ائمہ سے بڑے بہترین اقوال لاتے ہیں، تو ان اقوال میں سے ایک قول امام بیضاوی رحمہ اللہ کا بھی بڑا معنی خیز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ روزے کا مقصد صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے بلکہ من کسر الشہوات، روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کلی طور پر اپنی خواہشات کو ترک کر دے، کلی طور پر اللہ رب العالمین کی رضا کو اختیار کر لے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ نَظْرَ الْقَبُولِ، ایسے بندوں سے اللہ پاک کبھی راضی نہیں ہوتا، نظر قبولیت کبھی ان کو نہیں عطا فرماتا، بلکہ ایسے لوگ بھوک کے باوجود، پیاس کے باوجود اپنے روزے کو ضائع جانے، روزے کے اجر کو ضائع جانے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا ایک ہی مقصد ہے جو اللہ پاک نے اپنے پاکیزہ کلام قرآن حکیم کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 184 میں بتلایا گیا، فرمایا کہ تمہارے اوپر، تم سے اگلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے، لیکن کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، نیک اور صالح بن جاؤ۔ تو روزے کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسان متقی بن جائے، پرہیزگار، نیک اور صالح بن جائے۔ جو نیک، متقی، پرہیزگار بن گیا اس نے روزے کا مقصد حاصل کر لیا، اور جس نے روزے رکھنے کے باوجود، بھوک اور پیاس کے باوجود تقوی اختیار نہ کی، گویا اس آیت مبارکہ کی روشنی میں وہ روزے کا مقصد نہیں پا سکا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔